اب ہم بڑے ہی ادب اور اکرام سے شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ شاطر المکل کوہ ہمارے مشفق و مربی استاد الاساتذہ حضرت مولانا شیخ رضوان الدین صاحب معروفی کو دعوت پیش کرتے ہیں کہ حضرت والا ترمذی شریف اس کتاب کا آغاز فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هناد في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهزلي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب تحويلا قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول بعض دسترخوان ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے بھی یا اندھیرے میں بھی ہاتھ ڈالو تو جس پر ہاتھ پڑے وہ سب سے لذیذ بوٹی کہلاتی ہے، سب سے لذیذ بوٹی ہوتی ہے۔ ہر ایک مصنف کا سیاہ سکتہ میں انداز انتخاب کہ کون سی حدیث پہلے لاؤں، کون سا باب، کون سا عنوان پہلے لاؤں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابن مسعود ہیں اور ابو بکر ہیں، کچھ ممتاز شخصیتیں جس طرح ہیں تو اسی کہہ لو کہ بخاری شریف بھی اپنی جگہ ممتاز ہے، مگر یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے اور بنائے انداز ہے جس میں ایک الگ قسم کا حسن پنہا ہے۔ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، اب جس کتاب کو لے کے بیٹھو تو کہو کہ نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ صحیح بخاری کا ایک اپنا الگ انداز ہے، ترمذی شریف پہ غور کیجیے،
ترمذی شریف پہلا عنوان، اس لیے کہ یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں نا جی. شیر کا بچہ بھی کیا ہوگا؟ شیر ہوگا. بلکہ ایک مرتبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے من تفعت، جو میں نے نفع اٹھایا، اکثر ممن تفعت منی، من تفعت بک اکثر ممن تفعت منی. تو میرا شاگرد ہے مگر میں نے تجھ سے ترمذی جتنا فائدہ اٹھایا تو شاید مجھ سے اتنا نہیں اٹھا سکا. میں نے تجھ سے بہت سیکھا. یہ مقام شاگرد کا. اور کتاب یہ کہتے من کان فی بیتہ ھذا الکتاب ھذا الجامع فکأن فیہ نبیا یتکلم. جس گھر میں یہ کتاب ہے سمجھو وہاں ایک بولتا ہوا نبی موجود ہے. یعنی جامع ہے، ہر بات کا جواب مل جاتا ہے. جلدی سے آگے بڑھیے. ابواب الطہارہ، اسی کو بدل کے کہہ لیجئے کتاب الطہارہ. شاید یوں تو فقہی ترتیب یہی ہے کہ بات شروع ہوتی ہے طہارت سے، مگر کبھی ایک پنج دو کاج کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے. فقہی ترتیب کے ساتھ ساتھ تزکیے کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ اب کتاب کا آغاز ہو رہا ہے تو ذرا آنکھوں میں سرمے بسا لو، آنکھوں میں، اور زبان ذرا میٹھی کر لو، پاکیزہ کر لو. اس لیے کہ ہر بول تمہارا اب جا کر منتہی ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. زبان کو پاکیزہ، نگاہ کو پاکیزہ، دل دماغ کو پاکیزہ بنا لو. طہارت قلبیہ، طہارت باطنہ پیدا کر لو. اس لیے کہ کتنی بھی لذیذ بریانی ہو لیکن تھوڑا سا کچرا پڑ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ناقابل استعمال ہو گئی. یوں کبھی کچرا تو نہیں پڑا لیکن جس پلیٹ میں پیش کی گئی وہ پلیٹ کبھی سنڈاس میں نظر آئی تھی. کیا کھائیں گے آپ؟ استعمال کریں گے؟ جس زبان پر آپ حدیثیں جاری کریں گے، ہو گئی مثال. اگر اس میں سنڈاس کا اثر ہوگا، کوئی بدبو ہوگی، بات بنے گی؟ کیا کہا جائے گا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب. اس پلیٹ کی چیزیں نہیں چلتی، نیا پلیٹ لو. اس لیے ہر زبان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جمع بین الامرین کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ طہارت کی جو 4 قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم پہلی یہ ہے کہ قلب و دماغ کو، خیالات کو، احساس کو، جذبات کو، ساری چیزوں کو پاک کرو، پاک کرو، ساری چیزوں کو پاک کرو. اور اتنا پاک کرو کہ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ فرشتوں کے دفتر میں لکھے جانے سے پہلے حق تعالی شانہ اچک لیتے ہیں. کہتے تیری نیکی بڑی اچھی لگی. فرشتے ابھی پیپر صحیح کرتے، پنہ پلٹتے کس پر لکھوں، اور جب تک اللہ اچک لیتا. جیسے دسترخوان پر بوٹیاں سجائے جانے سے پہلے کچن میں ہی جا کے آپ مچھی کی 2 بوٹی منہ میں ڈال لیتے. کیوں؟ ایک تو منتظر تھے آپ، بھوک لگی تھی، اور دوسرے لذیذ بہت تھی، خوشبو دور سے ہی آ رہی تھی دروازے سے. ایسے ہی کچھ اعمال کی خوشبو حق تعالی شانہ کو اتنی ہی پیاری لگتی. اور بزرگان دین، مشائخ، اولیاء فرماتے ہیں کہ اعمال کی بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، مگر ابھی اسے پھیلائیے نہیں، بس صرف 10-15 منٹ میں کل کرنا ہے. اب آئیے امام ترمذی کا بتاؤ یہ حسین انتخاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ذرا تیار ہو جاؤ جی، تیار ہو جاؤ کہ پڑھنا ہے.
اس کے لیے آپ کو 2 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں بھی رمضان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ دونوں پاک ہونے کے لیے اللہ نے بالکل متعین کر دیا ہے۔ ابتدائی پاکیزگی ابھی حاصل کیجئے اور رمضان میں بالکل ہی پاک ہو جائیے، پاکی کی انتہا کو پہنچ جائیے، اور پھر لیلۃ الجائزہ میں نمبر اور انعام لے کر کے بخاری شریف اگلے ہفتے سے شروع کر دیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ کی ترتیب بتا رہی ہے۔ نمبر 2 جو حدیث سے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کوئی نماز بغیر وضو اور بغیر پاکی کے مقبول نہیں۔ قبولیت کس کو کہتے ہیں؟ قبولیت کی 2 قسمیں، ایک ہے قبول اجابت، ایک قبول اصابت، بلکہ پلٹ دیجئے، قبول اصابت، قبول اجابت۔ قبول اصابت اجتماع الارکان والشرائط کا نام قبول اصابت۔ کسی چیز کے لیے جو شرط ہے، جو رکن ہے، نماز کی شرطیں، نماز کے ارکان، یہ چیزیں پائے گئی، اس کو کہتے ہیں نماز مقبول ہو گئی۔ مفتی لکھتا ہے نماز صحیح ہو گئی، صحت صلاتہ، اے قبلت، ہو گئی مقبول۔ فقہی اعتبار سے جو عمل صحیح ہو گیا وہ ہے قبول اصابت۔ دوسری چیز ہے قبول اجابت۔ فقہی اعتبار سے صحیح ہو نہ ہو، بس جس کے لیے عمل ہو رہا ہے اس کو پسند آ جائے۔ وقوع الشیء تحت مرضات اللہ سبحانہ و تعالی، کسی شے کا حق تعالی شانہ کی رضا کے دائرے میں آ جانا اور اللہ کہہ دے مجھ کو پسند ہے۔ مفتی لکھتا رہے تیرا رکوع ٹیڑھا تھا، تیرا سجدہ ٹیڑھا تھا، تیرا وضو بے مسواک کے تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ اتنے موڈ میں ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کیا کرو گے، مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں۔ شاید بات آپ کو اچھی لگے، ابا کہتے ہیں وہاں نہیں ہوگا، وہاں نہیں کرنا، اماں بھی کہتی وہاں نہیں ہوگا، وہاں نہیں کرنا، لیکن تو کہتا میں تو وہیں کروں گا، مجھ کو تو پسند ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جی میں کیا کروں، مجھ کو تو پسند ہے۔ دائر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو ہو، میں نہیں جانتا کہ ان کے معبد میں اور ہمارے معبد میں عبادت گاہوں میں روشنی کیسے ہوتی ہے، کہاں سے آئی لائٹ؟ دائر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو ہو، مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں۔ جی مجھ کو تو بس نہ یہ چاہیے نہ وہ چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بندے کی طرف سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، آپ نے مشکات شریف میں پڑھ رکھی ہے حدیث، اور آئندہ بھی پڑھیں گے۔ ارے بھائی وہ نہیں ایک دیوانہ تھا جس کا اونٹ گم ہو گیا جنگل میں، پھر مل گیا اور وہ مرتے مرتے بچ گیا، تو کیا کہہ رہا تھا ہمارے خوشی کے؟ اللہم، بولو اللہم انت عبدی۔ یا انت میں نون میں تجوید کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، دیر سمجھنے تفہیمی ہے یہ، سمجھنے کے لیے۔ اللہم انت، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا غلام ہے، وانا ربک، دیوانہ کہتا ہے میں تیرا مالک ہوں۔ کیا بات، الٹ دیا، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت۔ مفتی لکھتا ہے کافر، مفتی لکھتا ہے فاسق، خطا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ کو تیرا بول بڑا اچھا، حتیٰ کی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو نقل کروا دیا، جو سب سے پاکیزہ زبان، اس کو کہتے قبول اجابت۔ ایک تو نہیں دسیوں مثال، دسیوں باتیں ہیں، لیکن دسیوں نہیں کہوں گا مولانا بنیامین، بس ایک بات کہتا ہوں جو پبلک کو بھی معلوم ہے
کیوں نہیں سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ ایک چرواہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میاں تو اتنا بڑا نظام چلاتا ہے، تھک جاتا ہوگا، میری بکریاں ہیں، ملتا تو میں دودھ پلاتا، مکھن کھلاتا، پاؤں دباتا، سر پہ کنگھے کرتا، کیا کیا کرتا، اللہ تو تھک جاتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جی کہا ملتا تو میں تیرے پاؤں دباتا، یہ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو فتویٰ لگا دیا، کیا تو نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ مخلوق سمجھا ہے؟ تھکنے والا سمجھا ہے؟ کافر۔ بھاگا جنگل، کہتا تھا اللہ ہی سے تو ایک پیار کیا تھا، اسی کا نبی کہتا ہے کہ تو اللہ کا بھی نہیں ہے، ایک فقط سودا تھا، دنیا بھر کی سودا ہی نہ تھی۔ دنیا بھر تو میں نے معشوق بنایا نہیں، دنیا بھر کا تو کچھ بنایا نہیں، اس میں بھی میرے کو لات پڑ گئی۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ایک سودا کیا تھا، ایک ہی تو محبت کی تھی، میں بھی تجھ پہ، جا کے اب اللہ سے جنگل میں کہتا ہے، مولانا کیا کہتا ہے؟ میں بھی تجھ پہ مر مٹا، اللہ سے کہتا ہے، یہ تو ایک دوسری جگہ کا شعر ہے، میں بھی تجھ پہ مر مٹا، اللہ تو کیا بیجا کیا، ایک فقط سودا تھا، دنیا بھر کی سودا ہی نہ تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کو مزہ آ گیا اور کہا موسیٰ ہر جگہ ایک ہی قلم سے فتویٰ مت دیا کرو، کچھ ایسوں کے لیے ذرا دوسرا قلم بنا لو۔ تو اوپر سے پھر جلال الدین رومی کہتے ہیں اوپر سے ایک شعر آیا فارسی میں، فارسی اوپر جائے پھر بھی مزہ لینا۔ جی کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے؟ موسیٰ اے موسیٰ، موسیٰ آداب دانا دیگرند، جو میری محبت میں ابھی زبردستی آ کے 4 رکعت پڑھتے، ہوش و حواس ابھی ٹھکانے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو پٹ جائیں گے، ان کے لیے الگ قلم رکھو، اور جو میری محبت میں جن کے خون جل چکے ہیں، عشق کی آگ میں بھن چکے ہیں، ان کے لیے الگ قلم رکھو۔ موسیٰ آداب دانا دیگرند، سوختہ جانا روانہ دیگرند، ان کے لیے الگ قانون۔ ارے یہ میری محبت میں مست ہو کر کے ایسا کہہ رہا ہے، پاؤں دباؤں، مکھن کھلاؤں۔ بہرحال یہ جو اللہ کو اچھا لگا، یہ الٹا بھی اس کو کہتے ہیں قبول اجابت۔ بس اتنے میں بس کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا بنیامین صاحب کا میں بہت شکر گزار، شکریہ تو حضرت آپ کا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔